اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے اس کے نزدیک اس انسان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ بات فرما دی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو شخص کسی ایسے انسان کو قتل کر ڈالے جس نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہو نہ زمین میں فساد پھیلایا ہو، تو یہ قتل کرنے والا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کسی بے گناہ کو قتل کرنا، اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو 3 دسمبر کو جمعہ کے دن سیالکوٹ میں ہوا ہے۔ ایک غیر ملکی شہری کو بے دردی کے ساتھ بہیمن انداز سے قتل کیا ہے اور سفاکیت کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ ملک جو 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں جتنا حق ایک مسلمان کا ہے اتنا ہی حق ایک غیر مسلم کا ہے۔ جو حقوق میجارٹی کے ہیں وہی مینارٹی کے ہیں، اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اگر ایک مسلم کو اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں عبادت کی اجازت ہے، تو ایک غیر مسلم کو بھی، ایک عیسائی، یہودی، سکھ یا کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو اسی طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ وہ اپنے عبادت خانے میں اسی طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں جس طریقے سے مسلمان کر سکتے ہیں۔ آپ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ان پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے۔ وہ بھی اسی درجے کے شہری ہیں جس درجے کے آپ شہری ہیں۔ لہٰذا جو شخص کسی دوسرے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے، وہ اتنا ہی پاکستانی ہے جتنے کہ آپ پاکستانی ہیں، اسے بھی اتنا ہی محب وطن بننا ہے جتنا کہ آپ محب وطن ہیں۔ تو اس لیے کسی بے گناہ شخص کو قتل کرنا یہ سنگین جرم ہے۔ وہ شخص جو کسی کو قتل کر رہا ہے اس کو کس نے اجازت دے رکھی ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لینے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ انسانی جان کی قدر و قیمت سے متعلق جو قرآن کا فیصلہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ من قتل نفسا، من قتل مسلمہ نہیں فرمایا، جو کسی ایک بے گناہ کو قتل کرے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو۔ بلکہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ قرآن کی یہ جو تعلیم ہے، کیا پاکستان کے مسلمان یہ تعلیم نہیں جانتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ انسانی جان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کس قدر ہے؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے؟ اگر کوئی گلٹی ہے اس کو قانون کے حوالے کریں۔ آپ کو عدالت لگانے کا کس نے حق دیا ہے؟ یہ عدالتیں کس لیے ہیں؟ یہ قانون کس لیے ہے؟ یہ آئین کس لیے ہے؟ یہ ملک اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں جنگل کا قانون ہو۔ اتنی بے دردی کے ساتھ پریانتھا کمارا کو قتل کیا گیا ہے کہ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ دیکھا ہے۔ حالانکہ اسلام میں حکم ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تصدیق کرو، اس کو ویریفائی کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں کسی گروہ پر تم حملہ کر دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ یہاں ہر سنی سنائی بات آگے بیان نہیں ہو رہی بلکہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یعنی سنی سنائی باتوں پر لوگوں کے کہنے کی بنا پر، جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی ادھر لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بے گناہ انسان کو قتل کر رہے ہیں۔
ان کی باتوں کا اعتبار کر کے آپ لوگ جو اشتعال پیدا کریں گے اور ایک انسان کی جان تلف کر دیں گے۔ اللہ اکبر! فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، اور خاص کر جب اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، تو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بے دردی کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ پھر اس کو آگ لگا دی۔ کیا یہ مسلمان نہیں جانتے ہیں؟ کیا اسلامیہ نے پاکستان کو یہ علم نہیں ہے؟ کیا علماء نے ان کو نہیں بتایا کہ آگ کا عذاب دینا صرف آگ کے مالک کا حق ہے؟ آگ کے اندر جلانا ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آگ کا عذاب دینا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ان کو نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ کوئی اخلاقیات اجازت دیتی ہے، اور پھر اس پر یہ نعرے مار رہے ہیں کہ اس نے وہ سٹیکر اتار دیا تھا، وہاں بیانات بھی مختلف ہیں۔ تو اگر ایک غیر ملکی شہری نے جو شاید اردو رسم الخط نہیں جانتا، جو شاید عربی نہیں جانتا تھا، اس نے اگر مشینوں کی صفائی کے لیے کچھ سٹیکر فرض کریں اگر اتار بھی دیا ہے تو اسے معلوم نہیں، اسے بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ اگر ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس کے لیے انہوں نے مشینوں کی صفائی کا آرڈر وغیرہ دے رکھا ہے جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر اس نے لا علمی میں کام کر دیا یہ سٹیکر کو اتر گیا ہے تو آپ اتنا بڑا اس پر الزام لگا دیں، اس کی جان کو تلف کر دیں۔ اس کی اجازت کس شریعت نے دی ہے آپ کو؟ کس قانون نے دی ہے؟ کس دین نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے؟ اسلام میں تو یہ تعلیم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یہ چیز نہیں ہے، ملک کے آئین اور قانون میں تو یہ بات نہیں ہے۔ پھر کہاں سے آپ اس کو لے آئے ہیں کہ دین کا نام لیتے ہیں، دین کو بلکہ بدنام کر رہے ہیں، کہ دین کا نام استعمال کر رہے ہیں اور کام وہ کر رہے ہیں جو دین میں ہے ہی نہیں، جس کی دین میں شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن تو انسانی جان کی قدر و قیمت بیان کر رہا ہے، اور یہاں عجیب صورتحال ہے کہ لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ اب غور کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے گروہ ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں۔ یہ اصل ہیں دین کے محب، یہ اصل ہیں اس ملک کے محب۔ وہ اسلام سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو لوگ اس ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس ملک کے خیر خواہ ہیں اور ہمدرد ہیں؟ اس ملک کی بدنامی کا باعث نہ بنے، اس ملک کی نیک نامی کا باعث بنے۔ اور پھر یہ بات میں عرض کر دوں کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے شرکت کی ایسے جرم کے اندر، وہ سارے اس جرم میں شامل ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ایک بے گناہ کو قتل کرنے میں ہزاروں لوگ بھی شامل ہو جائیں تو وہ سب مجرم قرار پائیں گے، اور اگر قصاص کا قانون ہو تو جان کے بدلے جان۔ تورات میں بھی اللہ نے لکھا، پہلی کتابوں میں موجود ہے، النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، اور کہا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جو مس یوز کر رہے ہیں اس قانون کا، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جب تک توہین رسالت کے قانون کا غلط استعمال نہ روکا گیا، یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اس قانون کو ختم کیا گیا تو پھر بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ جو لوگ اس قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے، جو لوگ اس قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ایک جرم کی سزا زیادہ ہوتی ہے تو اتنی زیادہ تحقیق کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے۔ شہادتوں کا ضابطہ اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جتنا وہ گناہ بڑا ہے، اتنی وہ سزا بڑی ہے، اسی حساب سے شہادتوں کا ضابطہ ہوتا ہے۔ یہ عوام الناس کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سی چیز توہین کے زمرے میں آتی ہے، کون سی چیز جو ہے بلاسفیمی لا کے تحت نہیں آتی۔ یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ جن بیچاروں کو نماز نہیں آتی، پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہے، طہارت کا کوئی علم نہیں ہے، استنجا کرنا انہیں آتا نہیں ہے، اور یہ فتوے دے رہے ہیں اور انسانوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں اور ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس لیے اہل علم کو آگے آنا چاہیے اور جو اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں وہ ان تک پہنچانی چاہیے، اور لوگوں کے اندر یہ اویئرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں
کہ جب تک اس قانون کے غلط استعمال کو نہ روکا گیا تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اسلام کے نام سے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔